بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ 13 ہے۔ اس سے پہلے میں 12 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں اور وہ 12 ایپیسوڈ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ ان سب کو جا کر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ 13 اور اس کا موضوع یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارا نام انبیاء کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خط میں کیا لکھا۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا یہ موضوع شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے بھائیوں کو واپس کنعان بھیج دیا، تو جب وہ اپنے ملک میں پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے اور سارا واقعہ بیان کر دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم یہ جھوٹ بولتے ہو، اور انہوں نے کہا اور ہم نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے بالکل سچ ہے، ذرا بھی اس میں فرق نہیں ہے، اور اس معاملے میں ہم لوگ بے گناہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور پوچھ اے میرے باپ ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی جس قافلے کے ساتھ ہم لوگ واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم لوگ سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، اور تم لوگوں نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے، اور اب مجھ سے سوائے صبر کے کچھ بھی نہ ہو۔ اور پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، بولا کوئی نہیں بنائی تمہارے جی نے یہ بات، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، شاید لے آئے اللہ تعالیٰ میرے پاس، وہی ہے خبردار حکمت والا۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے یہ باتیں سنی تو ان سے مزید معلوم اور قیاس ان کی باتوں کا کیا کہ بہت ممکن ہے میرا یوسف مصر میں ہو۔ پھر ان سے توجہ اٹھا لی اور پھر کہا قول تعالی، اور منہ پھیر ان سے اور کہا اے افسوس اوپر یوسف، اور سفید ہو گئی آنکھیں ان کی، یعنی یوسف کے غم سے، کیونکہ وہ یوسف کے غم میں بھرے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا کہ یوسف کے غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہی اور ضعیف و توانائی سے پشت بھی خم ہو گئی، تب وہ کہنے لگے، کہا انہوں نے قسم ہے خدا کہ ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف، یہاں تک کہ تو ہو جائے گا مزمل یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں سے، یعنی بنیامین کے جانے سے۔ پھر یوسف کا غم تازہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، کہا سوا اس کے نہیں کہ شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے مخلوق، اور میں اسی خدا سے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ درد دکھ دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پر آزمائش ہے۔ دیکھو یہ آزمائش کہاں تک بس ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے قید ہو جانے کی خبر سنی، اس زور کیا ہماری کہ آنکھیں الٹ گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے یعقوب، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور نہ رو گے تو تم کو راحت ملے گی، ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی اور یہ بکا ابس ہوگی۔ یہ ارشاد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ دل جمعی ہوئی اور کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا یوسف اب مصر میں ملے گا۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا میں خدا کی طرف سے جس چیز کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور مت نا امید ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بے شک نا امید اللہ کے فضل سے وہی ہوگا جو لوگ کافر ہیں۔ خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 5 برس تک یوسف کے لیے روتے رہے، اور ان فراق یوسف کے دنوں میں سوائے عبادت الہی اور ذکر یوسف کے اور کچھ نہ کرتے، یہاں تک کہ بھوک و پیاس کی حالت میں یہی ذکر رہا کرتا تھا۔ ایک طرح سے یہ ذکر ان کی زندگی کی غذا بن گیا، اس لیے شب و روز یہی کام تھا اور کوئی دوسرا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ تھی فتح محبت اپنے بیٹے سے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا
کہ اگر تم اس سے زیادہ یوسف کے لیے گریہ وزاری کرو گے تو بھی مرضی الہی کے سوا تم کو کچھ نہ مل سکے گا، اور نام بھی تمہارا پیغمبروں دفتر سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم الہی پر دھیان کیا، پھر ان کو رب العزت نے اپنے حکم سے یوسف کو ملوا دیا۔ اگر کوئی مترز یہ کہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ناحق چور بنا کر کیوں پکڑا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق چور کہلوایا تھا۔ اس کی مغافات دنیا میں یوں ہی مصدقہ اس آیت کے ہے، اگر اس نے چرایا تو چوری کی اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی شاف پر تہمت لگا ان کے بھائیوں نے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ بنیامین تو یوسف کا سکا بھائی تھا ایک وطن سے، اس پر کیوں چوری کی بدنامی لگ، اس سے تو ان کو کچھ برائی بھی نہ پہنچی تھی۔ یہ سچ ہے، مگر یہ یاد رہے کہ بدنامی اس کے بھائیوں کے سبب سے تھی ظاہر، لیکن حقیقتاً وہ بالکل صاف۔ اس کے پیچھے معلوم ہوا وہ سب کے سب بے گناہ تھے، پھر تو کسی کو بھی ایذا نہ پہنچی۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور بولے کہ بھائی بنیامین کو لے آؤ، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہتا، اور وہ سب کو منہ مانگی مرادیں عطا فرماتا ہے، اور جو اس چیز سے انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ یہ باتیں اپنے والد بزرگوار بیٹوں نے سنی تو اپنے والد محترم سے عرض کی، ایک خط آپ ہم کو عزیز مصر یوسف کے نام لکھ دیجیے، اور ہم یہ اچھی طرح سے معلوم کر چکے ہیں کہ عزیز مصر مرد معزز ہے، ممکن ہے کہ آپ کے خط کو پڑھ کر بنیامین کو چھوڑ دیں۔ تب ان لوگوں کے کہنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط مندرجہ مضمونوں پر لکھا، یہ نہایت جامعہ کلمات سے پڑھا تاکہ عزیز مصر یوسف اس خط کو دیکھتے ہی بنیامین کو اپنے قید خانے سے چھوڑ دے۔ خط یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بنا یعقوب اسرائیل نبی اللہ ابن اسحاق صفی اللہ اخی اسماعیل ذبی اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ اکتب الی عزیز بن الریان، اما بعد فإنه اہل البیت بالعازم ابتلاع بالبلاء عما جد ابراہیم ابتلى اللہ تعالی بالنار فانجاح، وأم اسماعیل فابتلى بذبح، وأما أنا فقعنا قرة في جميع الأولاد ابتلاني في مفارقات حتى آميت، وكان له أخوه هو المحبوس لشامته عندك بألة السراقة، فاعلموا أنا لا أكون له أخو ولا ابن أنفذ بدر ولك الأجر ساب عند يوم الحساب۔ اتنا ہی لکھ کر اپنے بیٹوں کے حوالے کیا، اور بیٹے اپنے باپ سے رخصت ہو کر ملک مصر جا پہنچے، اور والد بزرگوار کے دست مبارک سے لکھا ہوا نامہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کا نام مبارک بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اس نامہ مبارک کو پڑھتے ہی زاروں زار رونے لگے، اور پھر فوراً اس خط کا جواب لکھ کر اپنے محترم والد صاحب کو بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتابک وصلانی الی وشرفت مما وصفت مما حزانی ابائک وتبلی بفراق اولادک وفاحمنا علیہ وعلیک بالصبر الجمیل، فإن من صبر ظفر كما صبر آباؤک فظفروا۔ یہ خط جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کو بلا کر کہا، اس خط میں اثر مجھ تو یوسف کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، حضرت جی یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، میرے خط کا جواب لکھنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو ادراک و فہم ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھ کر قاصد کے حوالے کیا، اور ساتھ ہی ایک خط بیٹوں کے پاس بھی لکھا، کیا ہے میرے بیٹوں، تم عزیز مصر یوسف کے پاس جا کر آج و انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کے گیوں سے ایک بوجھ اونٹ کا بھی دے، کیونکہ یہاں پر قحط زوروں پر ہے، اور لوگ بوجہ بھوک جہاں بلب ہے۔ یہ خط جب یہودا کو ملا تو وہ فوراً اس خط کو لے کر
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر اور کہنے لگے، اے عزیز مصر یوسف، ہم بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں آئے ہیں تمہارے پاس، اور باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہیں اور وہ ہمارے لیے تڑپتے ہیں، اور جو کچھ مال آپ کے پاس لائے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیجیے، اور مقدار اس کی ہم کو اس کے عوض میں کچھ گندم دے دیجیے، اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنا تصدق کر کے چھوڑ دیں۔ اور ہم لوگ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تمام اہل ملک آپ کے قبضے میں ہو رہے ہیں، اور آپ کے واسطے ایک قیدی کو چھوڑنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ ہم کو امید ہے کہ آپ ہماری طرف ضرور توجہ فرمائیں گے۔ اور کہنے لگے، اے عزیز مصر یوسف، اس کا ایک باپ ہے، بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر والا، تو اس کے بدلے میں ایک ہم میں سے رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پناہ دے ہم کو کہ کسی کو پکڑے مگر جس کے پاس پائی چیز اپنی، اگر ہم اس اصول کے خلاف کریں گے تو پھر ہم بے انصاف ہوئے۔ یہ باتیں عزیز مصر یوسف سن کر وہ جب نا امید ہوئے، اکیلے بیٹھ کر مصلحت کو سوچنے لگے، لیکن کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ سب ہر چند غور و فکر کرتے تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ چلتے وقت باپ نے تم سے کیا عہد لیا تھا؟ اور وہ عہد بھی معمولی عہد نہیں، کیونکہ اس عہد میں اللہ کو گواہ کیا گیا ہے، اور پھر اس سے پہلے یوسف کے بارے میں زبردست قصور کر چکے۔ اس حال کو بھی غور کرو، آخر اس کا کیا جواب ہوگا۔ اور میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اسی جگہ سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک حکم نہ دے میرا باپ، یا پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ چکانے والا۔